لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور نیکی کو گمراہی اور برائی سے الگ کر کے بتا دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کیا ہے جو اہل بیت نے بتایا ہے۔ اسلام اہل بیت جو ہمارا موضوع ہے۔ کل جہاں پر میں نے مجلس تمام کی تھی تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر اسلام میں ملوکیت و شہنشاہیت و بادشاہت ہوتی تو سب سے پہلا حق رسول اللہ کو پہنچتا تھا کہ اللہ ان کو بادشاہ بناتا۔ لیکن وہاں تو ابدیت پر ناز تھا، بادشاہت اور سلطنت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ بادشاہت کا مزاج اور ہوتا ہے، نبوت کا مزاج اور ہوتا ہے۔ سمجھے آپ؟ یہ اسلام ہے اور یہ سلطنت جس نے مذہب کے رنگ کو بگاڑا۔ شہنشاہیت، ملوکیت، اقتدار، سیاست نے مذہب کو کھلونا بنا دیا، اور لوگ جو بڑے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور بڑے خدا اور رسول کی باتیں کیا کرتے تھے وہ دولت دنیا پر بکنے لگے اور فروخت ہونے لگے دولت دنیا پر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یزید کے ساتھ کروڑوں تھے، حسین کے ساتھ 72 نکلے، لیکن یہ 72 نہیں تھے، ان کو 72,000 کہیے تو کم ہے، 72 لاکھ کہیے تو کم ہے، 72 کروڑ کہیے تو کم ہے، اس لیے کہ یہ وہ 72 تھے جن نے صبح قیامت تک جو نقش بنایا ہے وہ ہمیشہ جگمگاتا رہے گا، مٹنے والا نہیں ہے۔ تاریخ میں جتنے نقش بنتے ہیں زمانے کی گرد ان کو ڈھانک لیتی ہے۔ صرف کربلا اکیلی وہ شے ہے جس کو زمانے کی گرد ڈھانک نہیں پا رہی ہے، بلکہ ہر سال اس کی چمک اور بڑھ جاتی ہے، ہر سال اس کی کشش میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، ہر سال اس کا اٹریکشن اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ مذہب کا اصلی چہرہ ہے جو کربلا کی وجہ سے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی لیے حسین نے کھلے میدان میں آ کے جان دی تھی۔ عزیزان گرامی، تاریخ عالم و آدم کا یہ وہ عظیم واقعہ ہے جس کی قرآن نے ذبح عظیم کہہ کے پیشین گوئی کی تھی۔ ابراہیم کے وقت سے پیشین گوئی چلی آ رہی تھی کہ یہ قربانی ہم نے ملتوی کر دی ہے، اب اس نسل میں ذبح عظیم ہوگا۔ اور ایک ایسا واقعہ کہ جو صبح قیامت تک کے لیے فرق کر دے کہ ملوکیت کیا ہے اور مذہب کیا ہے۔ 72 تعداد میں کم صحیح مگر اصلی مذہب کے نمائندے تھے، اور یزید ملوکیت و سلطنت کے نشے میں چور تخت اقتدار پر بیٹھ کے رسول کے نواسے سے بیعت مانگ رہا تھا۔ اور لطف کی بات یہ ہے عزیزان گرامی کہ جس وقت یزید نے بیعت طلب کی ہے تو عالم اسلام
باوجود اس کے کہ حسین نے اعلان کیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، خاموش بیٹھا رہا۔ کبھی کبھی سوچئے، آج تک ہمارا ذہن سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا تھے لوگ اس زمانے کے۔ ابھی رسول کو 50 برس نہیں ہوئے تھے، حسین کو رسول کی گودی میں دیکھنے والے زندہ تھے، حسین کو رسول کے کندھے پر دیکھنے والے زندہ تھے، حسین حالت نماز میں پشت رسول پر بیٹھے ہیں، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے زندہ تھے۔ عزیزان گرامی، 50 برس کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں ہوتا۔ 53واں سال مجھے یہاں پڑھتے ہیں، تو 50 برس کے واقعات جو ہیں وہ میری جوانی کے واقعات۔ تو منا تھا، بچہ نہیں تھا 50 برس پہلے میں، یہ جو کون نہیں مجھے یاد نہیں۔ تو میں آج ہوش حواس سے آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، 50 برس پہلے کے واقعات مجھے ایسے یاد ہے جیسے کل کے واقعات۔ تو کیا رسول کے زمانے میں 50 برس کے لوگ نہیں ہوتے تھے؟ 50 برس پورے نہیں ہوئے تھے رسول کی رحلت کو جب حسین شہید ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی، وہ لوگ زندہ تھے، وہ موجود تھے، لیکن چپ، خاموش، بولنا نہیں۔ کیوں نہ بولنا؟ جائیداد چھن جائے گی، وظیفہ بند ہو جائے گا، باغ لے لیا جائے گا، بچے مار دیے جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ہم سے کیا مطلب بھائی، ہم الگ ہیں، ہم سے کیا مطلب ہم الگ ہیں۔ الگ رہیے آپ، اس سے ہمیں شکوہ نہیں ہے، شکوہ اس بات کا ہے کہ آپ الگ رہیے، نہ بولیے، لیکن اسلام کی قیادت کی دعوے داری نہ کیجیے۔ اس لیے کہ جو اپنی جان کے خوف میں، اپنے مال کے خوف میں، اپنی اولاد کے خوف میں کسی سے ٹکرا نہ سکے، وہ دوسرے کا ایمان کیا بچائے گا جو اپنا ایمان نہ بچا پائے۔ حسین مدینے سے نکلے یہ کہتے ہوئے کہ میں بیعت نہیں کروں گا، چھپ کے نہیں گئے، رات کو نہیں نکلے، تنہائی میں نہیں نکلے، قافلہ لے کے نکلے، بیویوں کو لے کے نکلے، بنی ہاشم کو لے کے نکلے، دوستوں کو لے کے نکلے، سب کے سامنے گئے، اور مدینے والے تسبیح پڑھتے رہے، مسجد میں بیٹھے۔ حسین فتنے میں پڑھ رہے ہیں، ہم نہیں پڑھتے بھئی، اللہ اللہ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ مکے آئے، مکہ عالم اسلام کا دل ہے، ہر وقت باہر کے لوگ رہتے ہیں، کوئی طواف کرنے آتا ہے، کوئی عمرہ کرنے آتا ہے، کوئی حج کرنے آتا ہے، کوئی زیارت کرنے آتا ہے۔ تقریباً شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، 4 مہینے پورے اور 8 دن ذی الحج کے، 4.25 مہینے مکے میں رہے، لوگ آتے رہے، ملتے رہے، حسین اپنا موقف سناتے رہے، وہ حجی کی تیاریاں کرتے رہے۔ مکے سے چلے، راستے میں جو بستیاں پڑیں اس میں اعلان کرتے ہوئے گئے۔ غور سے سنیے گا ذرا، کربلا پہنچے، کربلا میں جاتے ہی لڑائی نہیں ہو گئی، حالانکہ لڑائی کے امکانات فوری پیدا ہو گئے تھے دریا کے اوپر جب خیمے ہٹائے جا رہے تھے، مگر حسین نے اپنے بھائی کو روک لیا، کہا اس پر تلوار نہیں چلے گی، اس لیے کہ جو اسلام بچانے کے لیے لڑ رہا ہو وہ ذرا سے پانی پر لڑ کے اپنے مشن کو ناکام کیوں کرے؟ سمجھے آپ؟ وہاں بات دوسری ہو جاتی ہے اگر دریا پر تلوار چل جاتی،
کہتے بھائی فوج کے لوگ تو ہوتے نہ سمجھ ہیں، اور حسین کے بھائی کو بھی غصہ آ گیا تھا، ان میں تلوار چل گئی. کہا نہیں، تلوار یہاں نہیں چلے گی، پانی کے ایشو پر نہیں چلے گی، خیمے ہٹا لو، ہمارے ریتی کو بنا دو خیمے، یہاں نہیں بنے. دوسری محرم سے لے کے 9 محرم تک فوجیں آئی ہیں. تاریخ لکھتی ہے 9 محرم کو کربلا میں اتنی فوج آ چکی تھی کہ کربلا میں جگہ نہیں تھی. کربلا کوفہ روڈ جو ہے اس کے اوپر لشکر ٹھہر رہے تھے، اور کیا ہم نے اس پر لشکر ٹھہر رہے تھے کربلا کوفہ روڈ پر. کربلا میں جگہ نہیں تھی، اتنوں کے سامنے قربانی دی. اس کے بعد یہ قافلہ وہاں سے چل کے کوفے پہنچا. یہ سنیے، کوفے میں رہے یہ لوگ چند دن. کوفے سے چلا قافلہ، موصل و تکریت ہوتا ہوا یہ قافلہ شام گیا. شام کیپٹل تھا. یہ تو ہے روٹ، یہاں سے حسین کا قافلہ خود گزرا ہے، یا حسین گزرے ہیں یا ان کا سر گزرا ہے. سنیے گا ذرا کلیجہ تھام کے، اور انصاف کیجیے گا اپنے جگہ پہ جا کے جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو. یہ تو روٹ ہے، یہاں تو خود گئے. اس کے علاوہ جہاں جہاں نہیں گئے وہاں خبر گئی. اتنا بڑا واقعہ تھا کہ بصرے یہ گئے تو نہیں مگر بصرے خبر گئی. مصر یہ گئے تو نہیں مگر مصر خبر گئی. دوسرے ملکوں میں خبر گئی. یہ کب کا واقعہ ہے؟ دیکھیں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے غور سنیے گا. یہ کب کا واقعہ ہے؟ رسول کے 50 برس کے اندر کا. within 50 years، 50 برس کے اندر. اس کے بعد سے چلا اسلام کا قافلہ جو یہاں تک آیا. سارے پہلے راوی، سارے محدث کی پہلی کڑیاں، سارے تفسیر لکھنے والوں کی پہلی کڑیاں اسی زمانے میں تھی جب یہ واقعہ ہوا. اسلام فہمی کے اوریجنل سورس سب اسی زمانے میں تھے جب حسین شہید ہوئے. ہم اس اسلام پر کیسے بھروسہ کر لیں جس کے حاجی، جس کے زائر، جس کے حافظ، جس کے صحابی، جس کے عالم، جس کے خطیب، جس کے واعظ یزید کے ڈر میں منہ سے نہ بولیں. عزیزان گرامی، سب تو ڈوب گیا. یزیدیت کا طوفان جو اٹھا تو سب تو ڈوب گیا، بچا کیا؟ صحابیت ڈوبی کہ نہیں؟ حافظ ڈوبے کہ نہیں؟ حاجی ڈوبے کہ نہیں؟ قاری ڈوبے کہ نہیں؟ سب تو ڈوب گئے، بچا کیا؟ پورے طوفان سے اگر بچ کے نکلی تو امامت. پورے طوفان سے اگر بچ کے نکلی تو امامت. آج جو ہم اسلام پیش کرنے والے ہیں وہ اس امامت کا اسلام ہے جو ملوکیت کے ہاتھوں بکتا نہیں ہے بلکہ اپنا غلام